ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں. اور ایک بڑی وجہ یہ ہے ہماری کہ ہم رسوماتی لوگ ہیں اور ہم نے تمام مناسبتوں زمانی مکانی یا دیگر جو ہمارے لیے ہدایت کے وسیلے ہیں ہم نے ان کے لیے رسومات خود سے اپنی طرف سے اپنی عقیدت اور اپنے نظریے کے تسکین کے لیے اپنے دل کی تسکین کے لیے رسومات ہم نے رکھ لیے. اور جب ہم وہ رسومات انجام دیتے ہیں تو ہمیں تسکین ہو جاتی ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے. اور رسومات سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اس فرصت کی حقیقت کو پانے میں اور دور رہ جاتے ہیں ہم. مثلا ہم ماہ مبارک رمضان کی رسومات ہیں. سحری کی ایک رسم ہے, افطار کی ایک رسم ہے, پھر سحری کے لیے مزید رسومات ہیں, افطار کے لیے الگ رسومات ہیں, دن گزارنے کی الگ رسومات ہیں, رمضان کے دوران اور رمضان کے اختتام پر رسومات ہیں. رسومات میں اور آداب میں یہ فرق ہے کہ جب ہم جیسے نماز ہے, مثلا میں مثال دوں نماز کی, روزہ اور نماز, تو نماز ایک ادب ہے, واجب ہے, فریضہ ہے, اس کو انسان انجام دے اور اس کی حقیقت جان کر. تو اس کے 3 سطحیں ہوتی ہیں, 3 لیئرز ہوتے ہیں عبادتوں کے. ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے جسمانی, یعنی عبادت کا جسمانی ڈھانچہ, جیسے نماز کا وضو ہے, قیام ہے, قراءت ہے, رکوع ہے, سجود ہے, یہ حرکتیں جو حرکات انجام دی جاتی ہیں یہ نماز کا ظاہری جسمانی ڈھانچہ ہے. اس کے بعد اس ظاہری ڈھانچے کو مزین کیا جاتا ہے آداب کے ذریعے کہ نماز کے آداب ہیں کہ آپ نے ڈھانچہ تو ٹھیک کر لیا ہے, اب اس کے آداب بھی آپ نے اس کے ساتھ اس میں شامل کرنے ہیں, جس میں خضوع ہے, خشوع ہے, خلوص ہے, یہ ساری چیزیں آداب کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو بہت بنیادی ہے وہ ہیں نماز کے اسرار, اصل باطن حقیقت نماز کی, کہ یہ ظاہری ڈھانچہ اور یہ ظاہری اعمال آپ کو کس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں, اس حقیقت تک جانا, جن کو اسرار الصلاۃ کہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ احکام ہے جو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے, جسے ہم فقہ اصغر بزرگان کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ آداب ہے جو عموماً اخلاق میں بیان کیا جاتا ہے, اخلاقیات میں, کہ آداب نماز کیا ہیں اور آداب الصلاۃ ہیں. تیسرا اسرار الصلاۃ ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو عبادت کی حقیقت انسان کو سمجھ میں آتی ہے اور لذت بھی دیتی ہے. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم تینوں سے چہ بسا غفلت کرتے ہیں, یعنی احکام میں عبادت سے بھی تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے, آداب کو ضروری ہی نہیں سمجھتے, تھکاتے ہمیں, خستہ کرتے ہیں, ملال آتا ہے آداب بجا لائیں ہم, اور اسرار سے تو بالکل ہی واقفیت نہیں ہوتی, جس وجہ سے عبادت ایک بوجھ لگتی ہے. جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے کتنے لوگ گھبرانا شروع کر دیتے ہیں, پھر رمضان آ گیا, پھر روزہ آ گیا, اب کیا ہوگا. اب وہ 1-2 ٹائم کی پیاس جو ہے بس اسی سے ہلکان ہوتے رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ یہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس کے اندر کتنی گہرائی رکھی ہے, اور ہم اس کی جو ایک حقیقت سے دوری ہو گئی ہماری, تینوں مرحلے جو عبادت کے ہیں, اور اس کی ہم نے تلافی ایک چوتھی چیز سے کی اور وہ رسومات ہیں. تو رسومات شریعت کی طرف سے نہیں ہوتی, رسومات عقیدت مند کی اپنی طرف سے ایک احترام ہوتا ہے. جیسے ہم اکثر دیکھیں مزارات کے اوپر رسومات بجائی لا رہی ہوتی ہیں, مجالس جب ہوتی ہیں تو رسومات بجا لاتے ہیں, تو یہ رسومات ہماری طرف سے ہوتی ہیں. ہم چونکہ رسومات کی حد تک مومن ہوتے ہیں, رسوماتی مومن ہیں, رسوماتی عبادت گزار ہیں, رسوماتی روزہ دار ہیں, تو اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا. جیسے صلاۃ کا کہا گیا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تو ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, فحشاء و منکرات بھی کرتے جاتے ہیں. اسی طرح روزہ بھی رکھتے ہیں, اور وہ 7 جن اعمال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا فرمانا ہے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہو تو روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے, 5 حواس کا روزہ ہے. آپ کی بصارت کا روزہ ہے, آپ کی سماعت کا روزہ ہے, آپ کے حواس کا روزہ ہے, اور آپ کے دل کا روزہ ہے, آپ کے پورے مجسم وجود کا روزہ ہے, ایک پوری ہستی کا روزہ ہے.
جب وہ پورا روزہ ہوتا ہے تو پھر یہ ظاہری پیٹ کا روزہ فائدہ دیتا ہے. لیکن ہم ایک رسم کے طور پہ، جس طرح علامہ نے بھی یہی شکوہ کیا ہماری موجودہ دین شناسی سے، دین فہمی سے، کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. تو وہ چیز جو رسم اذاں ہے وہ ہر عبادت میں چلی گئی ہے. وہ حلاوت ختم ہو گئی، حلاوت ختم ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، لذت ختم ہو گئی. لذت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے حضرت، بچپن سے میں دیکھتا اور سنتا آیا ہوں، ریڈیو لگائیں، ٹیلی ویژن لگائیں تو فقہ جعفریہ کے مطابق سحر و افطار کا یہ وقت ہے، فقہ حنفی کے مطابق سحر و افطار کا یہ وقت ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو علیحدہ علیحدہ اس کے اعلانات ہو رہے ہیں. بھلے پاکستان کی فضا چونکہ فرقہ وارانہ فضا ہے، فرقہ وارانہ ہے اور سخت فرقہ وارانہ ہے. فرقہ وارانہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرقے کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہے. لڑائی جھگڑا بے شک نہ ہو، یہ جو فرقے کے نام پر سختی، تعصب اور ہٹ درمی ہے نا، یہ بھی فرقہ واریت ہی ہوتی ہے. یہ جو اوقات افطار و سحر کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ اب حقیقت میں تو اس کو کہیں کہ وہ ذرا سی بات تھی، فسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. تو اس فرقہ وارانہ ماحول میں ہر چیز وہ رخ اختیار کر جاتی ہے. فائدہ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ افطار کے وقت میں تو صرف رمضان نہیں بلکہ سال بھر میں مغرب کے معنی میں فرق ہے. جو قرآن کریم نے رمضان کا روزے کا وقت مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح و سحر جب سے وہ جو سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں جب فرق آ جاتا ہے، یعنی جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اس صبح صادق کے وقت آپ کا آغاز ہوتا ہے روزہ، اور اس کو حکم یہ ہے کہ اس کو آپ نے اتمام کرنا ہے لیل تک. لفظ غروب نہیں ہے، لیل ہے، لیل، کہ لیل تک، اتم الصیام الی اللیل، لیل تک لے جانا ہے، رات تک لے جانا ہے. تو غروب پہلے ہو جاتا ہے لیکن لیل تھوڑے وقفے سے ہوتی ہے. پرانی آیت ہے، پرانی آیت ہے بالکل. یہ لیل، میں چونکہ حافظ قرآن بھی ہوں تو مجھے ماشاء اللہ یاد کروا دیجیے. جزاک اللہ. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کسی فرقے کا فتویٰ نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ آپ روزہ لیل تک لے جانا ہے اور لیل کو جا کے افطار کرنا ہے آپ نے. اور لیل کا مفہوم لغت میں بھی ہے، عرف میں بھی ہے. لیل سیاہی کو کہتے ہیں کہ جب تاریکی ہو جائے. جب تک روشنی ہے تو لیل شروع نہیں ہوئی. ابھی بھی ہم عام لوگوں سے بھی پوچھیں کہ غروب کے وقت لیل ہو گئی، تو کہتے ہیں نہیں، ابھی رات نہیں ہوئی، ابھی تو روشنی ہے. یعنی آپ خود ہی دیکھ لینا کہ جب غروب کے بعد فوراً لائٹیں آن نہیں کرتے لوگ، چونکہ روشنی ہوتی ہے. نہیں، ہم مغرب کی نماز ادا کر کے آتے ہیں اہل سنت الجماعت کے جتنے بھی، تو روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے مکمل نماز کے ساتھ بھی 3 فرض 2 سنت 2 نفل بھی پڑھ کے دعا پھر بھی روشنی رہتی ہے. واپس مسجد سے باہر نکلتے تو روشنی رہتی ہے. تو لیل کا جو شرعی معیار بھی احادیث میں بھی ہے، اور قدماء ہمارے صحابہ و تابعین اور دیگر بزرگان اس پر عمل بھی کرتے تھے. اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں. اس وقت لیل کا ایک آسان طریقہ شریعت میں بھی بیان کیا گیا ہے اور لغت میں بھی ایک جیسا ہے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے جا کر، جیسا ہمیں دکھتا ہے. تو جب مغرب میں ڈوبتا ہے تو آسمان پہ سرخی چھا جاتی ہے. یہ 2 قسم کی سرخیاں ہوتی ہیں. ایک مغرب میں جہاں سورج ڈوبا ہے وہاں افق سرخ ہو جاتا ہے، اور ایک مشرق میں جہاں سے سورج نکلا تھا وہاں بھی افق پہ، افق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین آسمان ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ملتے تو نہیں ہیں لیکن نظر آتے ہیں ہمیں. تو اس نقطۂ اتصال کو افق کہتے ہیں، تو وہ سرخ ہوتا ہے. جب تک مشرق میں سرخی ہے جہاں سے سورج نکلا تھا تو اس کا مطلب ہے ابھی لیل نہیں ہوئی، ابھی غروب نہیں ہوا. چونکہ مشرق جہاں سے سورج نکلا تھا صبح وہ ابھی روشنی ہے، روشن ہے وہ جگہ. تو وہ روشنی ختم ہو مشرق والی، اور ختم ہوتے ہوتے آپ جہاں بھی ہیں زمین میں آپ کے سر تک وہ سیاہی آ جائے، سایہ جو ہے، اور روشنی مشرق والی ختم ہوتے ہوتے جہاں آپ ہیں، آپ مثلا لاہور میں ہیں تو لاہور کے شہر کے اوپر وہ سیاہی آپ کے سر کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے لاہور میں رات کا عالم شروع ہو گیا ہے، لاہور کی رات ہو گئی ہے. لیکن اگر مشرق میں ہی ابھی روشنی ہے
مغرب میں تو سورج ڈوبا ہے، وہ تو روشنی ہے ہی ہے، جی ہاں لیکن ابھی تو مشرقی روشنی بھی ختم نہیں ہوئی، تو لیل کیسے شروع ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو لیل جو ہے وہ ایک عمل ہے جو سورج غروب ہو کر پھر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. اور لیکن اس بنیاد پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ اہل سنت والجماعت کے جو ماننے والے ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، یا وہ یہ کہیں کہ اہل تشیعوں کا روزہ ہوا ہی نہیں. یہ فہم اجتہادی مسئلہ ہے کہ اجتہادی مسائل اہل سنت کے ہاں انہوں نے اس آیت سے یوں مفہوم لیا ہے، شیعہ نے یوں لیا ہے، اور اجتہادی اختلاف ابطال کی حد تک یا بطلان یا اس حد تک فسق و فجور تک نہیں لے چلا جاتا. اجتہاد میں ایک مجتہد یوں سمجھا ہے، ایک یوں سمجھا ہے، تو وہ دونوں ایک عمل ایک دوسرے کے عمل کی تصدیق کے علماء سے بچنا چاہیے جو یہ فتنہ، یہ اصل بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف جو فرق ہے سحری کے وقت، جی کہ وہ برعکس ہے. اچھا، افطار میں شیعہ تقریباً 10-12 منٹ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، سحر میں یہ 5-10 منٹ پہلے روزہ بند کر لیتے ہیں. جی یہ محض احتیاط ہے، یہاں کوئی اس طرح کا بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط اہل سنت میں بھی ہے کہ چونکہ صبح کا جو عالم ہوتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، صبح شروع ہوتی ہے، تو دقیق وقت معین مشکل ہوتا ہے. تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ احتیاطاً 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم نے وقت کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. ایسا نہیں کہ صبح شروع ہو گئی ہو فی الواقع اور ہم کھا پی رہے ہوں اس بہانے سے کہ ابھی تک شاید نہیں ہوئی. تو یہ احتیاط ہے، یہ لازمی نہیں. سوشل میڈیا کے جو علماء ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اذان فجر جب تک چل رہی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. نہیں بالکل نہیں کر سکتے. اذان اگر نہیں ہوئی کسی جگہ پر، صبح ہو گئی اذان ہی نہیں ہوئی یا اس کی آواز ہی نہیں آئی، آواز کئی جگہ ایسی ہے نا، مسجد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی، تو کیا وہاں پر صبح افطار سحری کیا کریں گے اس وقت جہاں اذان ہی نہیں ہوتی؟ نہیں تو انگلینڈ میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا، جہاں دور دور مساجد ہیں، تو وہ تو پھر اذان کا ویٹ کرتا رہے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے سر. اس کا تو آپ کو ایک وقت معین بتا دیا گیا ہے، اس وقت کے مطابق آپ. جی ٹھیک. اچھا حضرت، یہ بھی بڑی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں آن ایئر ہی کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جی شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوئی. یہ بھی سنتے آئے ہیں، بڑا سخت لفظ ہے کہ جی شیعہ کافر ہیں، ان کی نماز ہاتھ چھوڑ کے ہوتی نہیں ہے. اچھا، جب بڑے ہو کے جب سٹڈی کرنا شروع کیا، پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ادا کی ہے. اب یہ مسائل بھی اتنے آ گئے ہیں کہ کوئی کفر کے فتوے لگائے، یقیناً یہ اس طرف سے ہے جو اہل تشیعوں میں نہیں ہے. اہل سنت والجماعت ہے جس میں بریلوی مکتب فکر ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، مقلد غیر مقلد کی بحثیں ہیں. تو یہ نماز کے بارے میں آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں اور سجدہ گاہ رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں، دیکھنے والوں کو بتائیں. یہ شدت پاکستان کی فضا میں پائی جاتی ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی یہاں ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی مذہبی فضا یہ سخت فرقہ وارانہ ہے. اور فرقہ وارانہ بعض جگہ تو وہ گلی کوچے کی لڑائیوں تک بات آ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہاں تک نہیں رہتی لیکن ذہن میں فرقہ واریت ہے اور ذہنی تشدد ہے. اگر گلی میں نہیں بھی ہو رہا تو ذہن میں تشدد پایا جاتا ہے. یہ جو فضا ہے کہ ہم ایک مسلک ہے، ان کے ہاں ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، انہوں نے، ان کے علماء فقہا نے دلیل سے، دین سے، روایت سے، اپنے منابع دین سے یوں سمجھا ہے، اور دوسرا فرقہ اس کو بطلان اور اسلام سے خارج اور نعوذ باللہ کفر تک لے جائے. یہی وہ فرقہ واریت ہے جو ہمارے ماحول میں سرایت کر گئی ہے، حصہ بن گئی ہے، جس پہ اساسیت بھی ختم ہو گئی، اور اسی کے نتیجے میں تکفیر ہے. تکفیریت پاکستان میں مسلمان کو کافر قرار دینا، اس میں کوئی کسی کو دیر ہی نہیں لگتی. ذرا سی بات پہ کسی بھی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. اور پھر عبادتوں میں فرق آ گیا، فتوے میں فرق آ گیا، عمل میں فرق آ گیا، افطار و سحر میں فرق آ گیا، انہی باتوں پہ کفر تک لے جاتے ہیں بات کو. جبکہ ہم اگر صدر اسلام میں بھی دیکھیں، اکابرین کو بھی دیکھیں، تو اختلاف رائے کا اور اختلاف فہم کا ہمیشہ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت کا کیا معنی بنتا ہے، اس کا یہ قرآن کی آیت ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہے، لیکن سمجھا مختلف ذہنوں نے سمجھا اس کو، اپنے فہم اور دانش اپنے فہم کے مطابق سمجھا اس کو. اور اپنے فہم کے مطابق سمجھنے سے اگر اس فہم میں غلطی بھی ہو گئی ہے برفرض، تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. جی،
کتنی اہم بات کی. ہاں اس سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پاس عذر موجود ہے کہ مجھے یوں سمجھ میں آیا ہے اور اس نے اس طرح جیسا سمجھا ہے ویسے عمل کیا ہے جیسے اس نے بات کی. تھڑے پہ بیٹھنے والا جس کو 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ مجتہدین کے جو فتوے ہیں ان پہ بحثیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ان میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی نقصان ہو رہا ہے. ایک ایف اے پاس ہے، ایک مولوی ہے جو کسی مسجد میں امامت کر رہا ہے اور وہ میٹرک پاس ہے کسی گاؤں میں. اچھا وہ کتاب نہیں پڑھتا، حضرت کسی مسئلے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے جو بڑے امام صاحب جو جمعہ پڑھانے آتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا تو میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو یہی ایک نقصان ہے کہ تعلیمی ڈھانچہ بھی علماء کا جو نیچے امامت کر رہے ہیں وہ نہیں اپنے آپ کو گروم کر سکے. امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس میں حضرت نے یہ بھی فرمایا، مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا مسلمانوں کے اوپر کہ اس میں بہت ساری چیزیں ذکر فرمائیں. ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند احادیث مروی ہیں جن میں یہی بات ہے، سیاتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جس میں معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف ہو جائے گا. اس طرح کے حالات ہیں، اور صحابہ نے ہر بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اس طرح وہ کرتے کرتے تو وہ پیش بینی کے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اسی مضمون کا خطبہ بیان فرمایا، لیکن میں اس جملے کے لیے امیر المومنین کے خطبے کا حوالہ دے رہا ہوں. اس میں فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن متروک ہو جائے گا، قرآن سے صرف مزامیر رہ جائیں گی، یعنی سوریں رہ جائیں گی، مزامیر صرف سوریں رہ جائیں گی، اور اس کا معنی اس کی حقیقت ساری ختم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ فرمایا کہ اس زمانے میں عالم ملجم ہوگا، لگام، عالم کے منہ میں لگام چلی جائے گی، چپ ہو جائے گا، اور جاہل وہ میدان میں آ جائے گا، جاہل فتوے دے گا، جاہل تقریریں کرے گا، جاہل ممبر سنبھال لے گا، جاہل لوگوں کا رہنما بن جائے گا. یہ ایک زمانہ آئے گا. چونکہ جس طرح گراوٹ نظر آ رہی تھی وہ گراوٹ بتائی جا سکتی ہے کہ یہ آخر انتہا یہاں ہوگی اس کی، اور یہ واقعاً گراوٹ کی انتہا ہے کہ دونوں باتیں آج ہمیں نظر آتی ہیں. عالم علماء ہر مسلک کے، میں تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہر مسلک کے علماء شدید دباؤ میں ہیں، جو واقعاً علماء ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سند یافتہ علماء ہیں، جید علماء ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ دباؤ میں ہیں، شدید متشدد طبقے کی طرف سے مغلوب ہیں. آپ کی بات سے واقعہ یاد آ گیا، مولانا طارق جمیل نے کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے کہا حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک دباؤ، اور اس کے بعد بڑی ریزسٹنس ہوئی ہے ان کے مسلک کی طرف سے. اور ہر مسلک میں ایسے ہے، شدید دباؤ ہے علماء پر. اور کون علماء دباؤ ڈالتا ہے؟ وہ متشدد جاہل اسی مسلک کے. مثلا دیوبند کے علماء پر دیوبند کا متشدد طبقہ حاوی ہے، انہیں کوئی حق بات کرنے نہیں دیتا. اس سے بھی ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل حافظ اللہ، ان کی تو بہت واضح مثال ہے سب کی. جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں حافظ اللہ، ان کے برادر بزرگ جو وفات پا گئے رفیع عثمانی صاحب، انہوں نے وفات سے پہلے 1 سال غالباً اپنی وفات سے پہلے 3-4 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اس سے پہلے انہوں نے محرم کی آمد پر خطبہ جمعہ دیا اپنے مسجد میں، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محرم آنے والا ہے، اور محرم میں ہمارے بھائی شیعہ مسلمان یہ سوگ مناتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم سب نے مل کے پاکستان بنایا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو ایک رواداری کا درس دے رہے تھے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیا جائے اور ہم لوگ زیادہ حساسیت نہ دکھائیں. بس یہ بات انہوں نے کی، میرے خیال میں 3-4 منٹ کی، اور اس کے 3 دن بعد انہوں نے وہ اپنا بیان واپس لے لیا کہ وہ جو میں نے خود جمعے میں کہا تھا وہ ہمارے دیوبند مسلک کی نظریہ بات نہیں ہے، شیعہ کو ہم نے مسلمان کہا، تو وہ واپس لے لیا. یہ چوٹی کے علماء کہہ رہے ہیں، چوٹی کے علماء، صفحے اول کے علماء ہیں. کیونکہ وہ ہم نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ جتنا ان کے اوپر دباؤ آیا شدید قسم کا، اور جتنی دھمکیاں ان کو دی گئیں. اور بعد میں ایک ملاقات میں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم پر اس سے پہلے بھی دباؤ تھا، ابھی بھی دباؤ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی آفت ہے کہ
مذہبی اکابرین قیادت اگر دباؤ میں آ جائے جاہل اور متشدد لوگوں کے، اور یہ بریلویوں کے اندر بھی یہی ہے، ان کے اندر بھی متشدد طبقہ ان کے علماء پر حاوی ہے، اور اسی طرح شیعہ کے اندر بھی ہے جی کہ آپ اپنے فرقے کے اندر رہو، فرقہ ٹھیک ہے غلط ہے، آپ فرقے کے ساتھ کھڑے رہو. بالکل صحیح. آپ نے کسی دوسرے کی طرف کوئی نرم گوشہ دکھایا، کسی کی عزت بھی کر دی، تو آپ اپنے فرقے سے نکل گئے ہو، اسلام سے ہی نکل گئے. پریس کانفرنس کرنی یہ وہ فضا جو پریس کانفرنس ہے، یہ وہ فضا ہے جو بنی ہوئی ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، جس نے ملکی ماحول، مذہبی دینی ماحول کو سخت آلودہ کر دیا ہے، اور یہ جاری رہتا ہے تو آگے ہمیں بہت خطرہ ہے اگلی نسلوں کے لیے. اچھا حضرت، نماز کی بات ہو رہی تھی کہ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں، اہل حدیث میں، وہاں تو جو جھگڑا ہے وہ 8 اور 20 تراویح کا ہے. تو اہل تشیعوں میں تو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہ سنا تھا علامہ شبیر میسمی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 1000 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں رمضان المبارک میں. تو آپ یہ دونوں کا جواب دے دیجیے کہ ایک تو ہاتھ چھوڑ کے نماز کا مختصر جواب، اور آپ لوگ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ تراویح جن کو کہا جاتا ہے، ظاہر یہ اہل سنت کے ہاں اصطلاح ہے، اور اس طرح کی یہ تراویح کی اصطلاح حدیث کی بھی نہیں ہے، قرآن کی بھی نہیں ہے. یہ فقہی اصطلاح ہے جو بعد میں شروع ہوئی تھی. اور چونکہ نوافل یا مستحب نمازیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، سال بھر کے ایام کی مختلف نمازیں مستحب اور نوافل جنہیں کہا جاتا ہے نوافل. ایک تو نوافل یومیہ ہیں جو ہم واجب نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی ٹھیک. اس کے علاوہ بھی نوافل دن کے وقت کے نوافل ہیں، رات کے وقت کے نوافل ہیں. ان نوافل میں تاکید ہے کہ اگر انسان پڑھے تو ایک عبادت ہے، اور مستحبی عبادت کا بڑا گہرا فلسفہ راز روایات کے اندر بتایا گیا ہے، اور وہ ہر مسلک کے ہاں قابل قبول ہے کہ یہ تصور یا یہ مستحب نمازوں کا ایک تذکرہ روایات میں ہے. اور اکابرین بزرگان پڑھتے بھی تھے، رسول اللہ پڑھتے تھے، ائمہ اطہار پڑھتے تھے. جی ٹھیک. امام علی علیہ السلام رات بھر نوافل اور مستحب نمازیں اور دیگر ائمہ اطہار پڑھتے تھے، اور حکم بھی دیا ہے. جی. وہ جو باعث اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ میں یہ مستحب نمازیں ہیں نوافل یا نہیں، رمضان کے یا غیر رمضان کے، دونوں میں ہیں. وہ ان کی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہیں. بعض جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ نماز جماعت کے ساتھ مستحب نماز جو واجب نہیں ہے یہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. شیعہ کے ہاں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کوئی مستحب نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے. واجب نماز، نماز جماعت مختص ہے واجب نمازوں، فرض نمازوں کے ساتھ. وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. مثلا آپ مغرب کی 3 رکعتیں جماعت سے پڑھیں گے، پھر جو 4 نوافل ہیں وہ نہیں جماعت سے پڑھیں گے آپ. جی جی بالکل. نماز تہجد آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ایک نوآوری ہے، یہ آپ نے ایک اپنی طرف سے شریعت میں جو چیز نہیں ہے آپ نے اضافہ کر دیا. جی جی. تو وہ جو نماز تراویح کے نام پہ پڑھی جاتی ہیں یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس پہ اتفاق نہیں ہے، شیعہ اس کو نہیں مانتے. لیکن اصل مستحب نوافل نمازیں سب مذاہب مسالک میں ہیں، شیعہ میں بھی ہیں. شیعہ پڑھتے ہیں لیکن فرادہ پڑھتے ہیں، یعنی جس نے بھی پڑھنی ہے نافلہ نماز وہ اپنی الگ سے پڑھے، جماعت کے ساتھ نہیں قائم. اہل سنت والجماعت میں تو صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہوتی ہے اکثر مساجد میں. اب یہ اضافات ہیں، جو چیزیں بعد میں جس مصلحت کے تحت بھی ہوئی ہیں. تو وہ جو بنیاد ہے جس پر اتفاق ہے سب کا کہ مستحبی اور نافلہ نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہ اعتکاف لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، آخری 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، اور اس کے لیے معتکفین اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں. تو اہل تشیع میں بھی اعتکاف کیا جاتا ہے، کیونکہ باہر تو آوازیں یہی آتی ہیں کہ ان کا اعتکاف بھی نہیں ہوتا. تو میں تو آپ سے آج سیکھ کے جا رہا ہوں ساری چیزیں. ایسا ہی ہے. خود اہل سنت کے جو خطباء ہیں یا جو فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگ ہیں، منافرت، فرقہ وارانہ منافرت جو دن کا پیشہ ہے، تو وہ تو شیعہ کا ایک باقاعدہ مذہق خیز کارٹون بناتے ہیں. جی. شیعہ مسلک کا، شیعہ مذہب کا، شیعہ تعلیمات کا، اور اس کے اندر وہ اپنی طرف سے پھر جیسا نفرت کے ذریعے جو کارٹون بنایا جائے تو ظاہر وہ کیسا ہوگا. جی. اسی طرح بعض شیعہ بھی ہیں ذاکرین جو اہل سنت کے ساتھ یہی اشر کرتے ہیں، ان کا بھی ایک نفرت کے ساتھ اپنے اندر.
یہ اختلاف سے آگے کی بات ہوتی ہے. نفرت اختلاف کو نہیں کہتے. اختلاف تو علماء میں بھی ہے, فقہاء میں بھی ہے, سب میں ہے. لیکن اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اہل سنت ہیں, اہل سنت کی ایک رائے ہے, میں شیعہ ہوں, شیعہ کی ایک اپنی رائے ہے, مجھے علم ہے آپ کی رائے کیا ہے اور وہ مجھ سے مختلف ہے, آپ کو بھی علم ہے میری رائے کیا ہے اور وہ آپ سے مختلف ہے, لیکن وہ مذاق خیز نہیں ہوتی, وہ کوئی اتنی منفور قابل نفرت نہیں ہوتی. جیسے ہاتھ کھولنا اور باندھنا, یہ رائے ہے, اہل سنت ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, شیعہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو یہ رائے ہے یہ, لیکن اس میں نفرت کا کوئی عنصر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ کھول کے پڑھیں تو بھی اللہ کی نماز ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھیں تو بھی اللہ کی نماز ہے. لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ شیعہ کے بارے میں اعتکاف یا قرآن, شیعہ قرآن کو نہیں مانتے یا یہ موجودہ قرآن ہے, اس طرح کی بہت ساری کہانیاں اور افسانے بنے ہوئے ہیں. جی ہاں, تو ظاہر ہے یہ اسی منافرت ہی کا نتیجہ ہے. ورنہ اعتکاف, ایک پہلے آپ کے ہی دوست ہیں آئے تھے, انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی تھی, حافظ احمد صاحب. جی, تو انہوں نے مجھے شام غریباں کے بارے میں کہا کہ شیعہ شام غریباں کا یہ تصور سنیوں میں پایا جاتا ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی کہ آپ اس ماڈرن دور میں, ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہو اور آپ کی دسترس میں ہر چیز ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, آپ کے محلے میں شام غریباں ہو رہی ہے, آپ اس میں چلے جاؤ, آپ جا کے دیکھ لو, آپ کسی جگہ ہو رہی ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے, جہاں مجلس ہوتی ہے تو آخری مجلس 10ویں کی مجلس اسی طرح کی مجلس ہوتی ہے آپ کے امام, اور اس میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے. تو آپ چلے جاؤ, ایک دفعہ جا کے تصدیق کر لو. لیکن آپ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ کام نہیں کرتے, جاتے نہیں ہو, تصدیق نہیں کرتے ہو, لیکن جو ایک برائی آپ تک پہنچی ہے اس کو آگے پھیلا رہے ہو, جس کو قرآن بھی روکتا ہے کہ تشیع فاحشہ نہ کرو, برائیاں نہ پھیلاؤ, تہمتیں نہ پھیلاؤ. تو یہ ان چیزوں جیسی ہیں کہ شیعہ کے ہاں قرآن پڑھا. ہمارے ہاں ایک مفتی صاحب آئے خیبر پختونخوا سے, تو وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے, ان کے ساتھی مفتی وہ آ رہے تھے ہماری دعوت پر, یہ مفتی صاحب حاضر نہیں تھے, یہ زیادہ شیعوں سے بیزار تھے. تو انہوں نے زبردستی ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آؤ, وہاں جا کے آپ دیکھ لو, تسلی کر لو, جو باتیں آپ کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہیں تو مجھے بھی بتانا, میں بھی آئندہ شیعوں کے پاس نہیں جاؤں گا. تو وہ آئے, جو لائے تھے مفتی صاحب وہ کانفرنس میں چلے گئے, دوسرے مفتی صاحب وہ مسجد میں چلے گئے. انہوں نے مسجد میں جا کر ایک ایک قرآن کھول کے دیکھا, ہماری مسجد میں ایک ایک قرآن کھول کے اس میں انہوں نے صورتیں گنی, بعض صورتوں کی آیات گنی, بعض فہرست دیکھی, ہر نسخہ جو بھی اٹھاتے تھے وہ اسی طرح کا ہوتا تھا. تو سارا دن وہ کانفرنس میں نہیں بیٹھے, پھر انہوں نے کہا اور کوئی قرآن, تو انہوں نے کہا ہم بچوں کے پڑھنے کا بھی قرآن ہے ادھر, تو وہ جو کلاسوں میں بچے لے کے جاتے ہیں وہ قرآن بھی انہوں نے کھول کے دیکھے, اور آخر میں انہوں نے کہا یہ تو وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے. چلے ان کو ریسرچ کے 100/100 نمبر مل گئے. جی, ریسرچ کرنا. اب یہ کام اپنے محلے میں موجود ایک چیز ہے, اس کو دیکھ لو. اعتکاف شیعہ کرتے ہیں اور پاکستان میں بالعموم زیادہ کرتے ہیں. جی, بڑے شہروں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے, اور اس کو تشہیر کر کے بھی کرتے ہیں, میڈیا پہ بھی دیتے ہیں بعض. تو نہیں, وہ جب اعتکاف سے چاند نظر آتا ہے تو باہر ڈھول والے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہار بہن کے, جس طرح پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر کے آ رہے ہیں. تو تمام شیعہ مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے, اور اعتکاف ملتا جلتا ہے. جیسے اہل سنت کے ہاں اعتکاف کے آداب, احکام, جو کچھ ہے وہ ہو بہو شیعہ کے ہاں بھی وہی چیز. 20ویں شب بیٹھتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں, آخری عشرے میں, ٹھیک, 10 دنوں میں اعتکاف 3 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں, زیادہ کا بھی بیٹھ سکتے ہیں, 10 دن کا بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. اور یہ ساری کیٹیگری کا اعتکاف شیعہ کرتے ہیں. مکہ میں جاتے ہیں وہاں پر بھی اعتکاف کرتے ہیں, اور اپنے اپنے شہروں میں بھی کرتے ہیں, ایران عراق میں بھی کرتے ہیں. اور یہ اہل سنت کے محلے میں عموماً امام بارگاہ میں نہیں کرتے, اور ہو بھی نہیں سکتا. امام بارگاہ میں مسجد میں ہوتا ہے, جامع مسجد جو علاقے کی ہو. اور شیعہ جہاں مسجدیں ہیں آباد ہیں تو وہاں اعتکاف کرتے ہیں. ممکن ہے کسی جگہ نہیں بھی کرتے ہوں, تو یہ اہل سنت میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ نہ کرتے ہوں گے, مسجد ہے لیکن اعتکاف نہیں بیٹھتے. جس طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ مزدور ہیں یا محنتی ہیں تو روزہ ہی نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں جی مشقت ہے ہم روزہ نہیں رکھتے. اچھا حضرت, یہ اسی موضوع پہ ایک آخری سوال ہے کہ اعتکاف عورتوں کا الگ جگہ پہ ہوگا کہ مسجد میں ہی ہوگا؟ میں نا رمضان ٹرانسمیشن سنتا ہوں تو قاری خلیل جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی بلکہ بحث ہو گئی تھی مفتی حنیف قریشی کے ساتھ. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی
کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، تو آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ گھر میں نہیں ہوگا؟ خلیل صاحب نے جی قاری خلیل صاحب نے کہا تھا یہ، اچھا کہ اعتکاف عورت کا مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا. اچھا. تو مفتی حنیف ویسے قریشی، الٹ ہونا چاہیے، چونکہ خلیل صاحب اہل حدیث ہیں، جی ہاں، حنیف صاحب بریلوی ہیں، جی حنفی ہیں، جی ہاں، تو وہ تو نہیں مانتے حنفی فقہ کو اہل حدیث. جی جی، اہل حدیث کے جو فقہی احکام ہیں وہ شیعہ سے بہت ملتے جلتے ہیں. اچھا. اب یہ رفع بات یدین شاید بھی، نہ اہل جی حدیث کو پتہ ہو نہ شیعوں کو پتہ ہو، لیکن جو ان کے کتابوں کے اندر جو استدلالات ہیں، حتیٰ یہی افطار کا وقت جو ہے، اچھا، اہل حدیث شیعوں جتنا تو تاخیر نہیں کرتے، شیعہ 10-15 منٹ کرتے ہیں، جی جی، اہل حدیث 5-7 منٹ تاخیر کرتے ہیں. یہ فوراً غروب کے ساتھ نہیں افطار کرتے، رفع یدین بھی کرتے رفع یدین بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جمع بھی کر لیتے ہیں نمازوں کے اندر. جی جی بالکل تو ان کے بہت سارے احکام ملتے جلتے ہیں، جیسے 3 طلاقوں والا موضوع ہے، جی جی، شیعہ اور اہل حدیث کا ایک. بالکل ٹھیک. تو فقہی طور پر یہ شیعہ کے بہت قریب ہیں، جی ان کے جو استدلال فتاوی ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ شیعہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ خاتون کا اعتکاف ارجح یہ ہے، ترجیح ہے کہ گھر میں ہو، گھر میں ہو، گھر میں ہو، عورت کا اعتکاف گھر میں ہو. یہ مفتی حنیف قریشی نے یہی کہا تھا. ہاں جی. یہ شیعہ کے ہاں بھی جی ٹھیک. یعنی مجھے یہ میں نے وہ نہیں سنا ہوا جی جی، مناظرہ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اہل حدیث میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ گھر میں اعتکاف ہوگا. وہ جو نا، چونکہ مجھے جو ہے نا لفظ ب لفظ یاد ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اعتکاف عورت کا مسجد میں ہی ہوگا، یہیں پہ پھر وہ مناظرہ شروع ہوگا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر مسجد میں کرے اعتکاف عورت تو ممانعت نہیں ہے، کر سکتی ہے الگ ان کا شرائط کے ساتھ، لیکن الگ ہو، جی مردوں جی کے ساتھ نہیں ہوگا. الگ مسجد ہو، الگ اس کا حجاب ہو، اور اگر وہ مسجد میں بھی کرنا چاہیں تو کرتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو میرے علم میں نہیں کہ خواتین کسی جگہ شیعہ مسجد میں کرتی ہوں گی یقیناً، لیکن ایران میں کثرت سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایران میں خواتین باقاعدہ، بعض مساجد مختص ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ، اور بعض بڑی مساجد ہیں جنہیں پارٹیشن کر کے ایک ایسا خواتین کو اور ایک ایسا مردوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے. تو اگر جیسے نماز جمعہ ہے کہ نماز جمعہ خواتین کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں تو ادا ہو جاتی ہے. ہاں جی، اہل حدیث میں مساجد میں عورتیں جاتی ہیں تو ہو جاتی ہے نماز. بالکل ٹھیک. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث بہت قریب ہیں، فقہی مبانی میں شیعہ کے بہت قریب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اعتقادی مبانی میں وہ بہت سخت ہیں، تو وہ یہاں بھی آپ کے قریب ہی ہیں. میں نے ان کا مرکز دیکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم موجود ہیں علامہ جواد نقوی صاحب کے پاس، اور محرم الحرام پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. آل رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ جو یزید نے ظلم کیا، اور آج تک وہ یزید کو بری نگاہ سے، برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جو اس نے کیا. بلا شبہ اس نے ظلم کیا، جبر کیا، اور قیامت تک اس پر لعنت بھی برستی رہے گی اور سارے معاملات ہوتے رہیں گے. علامہ صاحب، میں آپ کی موجودگی میں محرم الحرام کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو محرم الحرام ایک مسلمان کو، کسی مسلک کے مسلمان کو نہیں، ایک مسلمان کو کیا سبق دے رہا ہے؟ ہمیں اس چیز سے کیا چیزیں لینی ہیں جو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے؟ محرم الحرام کربلا کے واقعہ سے پہلے بھی اس کی ایک اسلامی حیثیت تھی. ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے اور محرم مہینوں میں حرمت ہے اس کی. جیسے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں کہ ان کے اندر یہ کام آپ نہیں کر سکتے، تو وہ محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے. لیکن کربلا کے بعد اس کی ایک شناخت بن چکی ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اور آپ کی قربانی اور شہادت. تو ظاہر ہے کہ اب محرم کے جو باقی پہلو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن نمایاں چیز جو محرم کی شناخت ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہے. عزا و سوگ عموماً، جیسا میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ہم رسوماتی لوگ ہیں تو ہم ہر مناسبت کو، ہر چیز کو رسومات کی طرف لے جاتے ہیں. تو محرم کی بھی رسومات بن گئی ہیں، اور کچھ لوگ رسومات کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. جو رسومات محرم انجام دیتے ہیں وہ شیعہ ہو گئے ہیں، جو رسومات محرم انجام نہیں دیتے وہ سنی ہو گئے ہیں. لیکن دونوں کو دیکھیں تو حقیقت محرم سے شاید دونوں ہی دور ہوں، جو رسومات انجام دیتے ہیں اور جو رسومات انجام نہیں دیتے. محرم میں جو اصل چیز ہے وہ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یزید کے خلاف قیام ہے، اس کی بیعت کا انکار ہے. کہ یہ بنیادی رکن یہ ہے، اصل چیز جو تمام آپ نے مومنین کا کہا، یہ
تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہے. جس طرح قرآن کریم نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام بشریت کے لیے اسوہ قرار دیا ہے، اور پھر اسوہ ابراہیمی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج بنا دیا، عبادت بنا دی، اور تمام مومنین کو اور تمام انسانوں کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں. ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو کوئی اور کام ہم نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے، ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کیا ہے. میقات پہ ہم نے پہنچنا ہے، احرام بدلنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے کعبہ میں جانا ہے، طواف کرنا ہے، صفا و مروہ میں سعی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے احرام باندھ کے حج کے دنوں میں حج کے لیے چلے جانا ہے، اور حج میں ایک آدھا دن عرفات میں گزارنا ہے، رات ہم نے مشعر میں گزارنی ہے، اگلا دن ہم نے منا میں گزارنا ہے، منا کا پہلا دن ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنے سے گزارنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سر تراشنا ہے. پھر یہ پورا حج، یہ ایک ایک چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ فقہا کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ آپ پہلے جا کے احرام کریں اور فلاں کریں. یہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جا کر وہاں کام کیا، سرمشق تھی، وہی ہماری مشقیں قرار دیں گے، ہماری مشق ہے کہ انہوں نے جس طرح سے کیا وہ آپ کریں. اور ہم جاتے ہیں بالکل حضرت ابراہیم کے کام کے علاوہ کوئی اور فالتو کام نہیں کر سکتے ہم، وہ حج کا حصہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم خلیل نے ایک بہت بنیادی قدم اٹھائے کہ ایک شرک و کفر کے خلاف قیام کیا، بت شکنی کی، بت قدا توڑا، اور پھر اس کے پاداش میں بدلے میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا. آپ نے ساری آزمائشیں پوری کی، آپ نے اولاد قربان کی، آپ نے اپنے آباد علاقے سے بیوی بچے اٹھا کے ایک غیر آباد سرزمین پر جا کر بسا دیے اللہ کے حکم پر. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمیں سکھانا تھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج مقرر کیا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام بھی بالکل سمجھو اسی کی ایک قسط ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں بت قدا ہو، آپ مسلمان ہو، تو کیسے جئیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. یعنی بت نہیں پوجنا، بت اور شرک قبول نہیں کرنا، شرک کو گرانا ہے. شرک اور بت قدے کو جب گرائیں گے تو آپ کو آگ میں بھی ڈالا جائے گا، اور اس آگ میں آپ نے قبول کرنا ہے، کودنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اب دیکھا کہ ایک مسلمانوں کے اوپر رسول اللہ کی امت ہے، اور حاکم اس کا دیکھیں کس کماش کا حاکم ہے. انتہائی کبھی انسان، انتہائی ذلیل انسان، انتہائی برا انسان، جس کے پورے وجود میں کوئی خیر، کوئی پہلو نہیں ہے، شر محض ہے یہ. اور یہ مسلمانوں کے اوپر آ گیا، حاکم بن گیا، تو جچتا نہیں ہے مسلمانوں کے اوپر حاکم. اس کے خلاف آواز اٹھائے. اب مسلمان نہیں اٹھاتے، یا مصلحت کی وجہ سے، یا خوف کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، لیکن اٹھانی تو چاہیے تھی. قرآن تو یہ دین نہیں ہمیں دیتا کہ آپ طاغوت کی یا ظالم کی اطاعت کریں، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے. اچھا، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قدم اٹھایا، اصل محرم جو ائمہ اطہار نے ہمیں حکم دیا کہ ذکر امام حسین، مجلس امام حسین، سوگ امام حسین ہو، اصل یہ اسوہ زندہ کرنا تھا ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر. علامہ صاحب، امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، انکار کیا، باقیوں نے کیوں کی؟ یہ اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال یہ ہے، چونکہ تاریخ میں آج تک یہ پوچھا جاتا رہا ہے کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا، جبکہ بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کیا. مثلا آپ وقت نماز کا ہو جاتا ہے اور آپ اٹھتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے، یا ان سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے نہیں پڑھی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی. بالکل. چونکہ قاعدے کے مطابق تو پڑھنی چاہیے آپ کو نماز. اب خلاف قاعدہ آپ نے نہیں پڑھی تو پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں نہیں پڑھی، تو آپ کہتے ہو وضو نہیں ہے، کپڑے نجس ہیں، یا کوئی عذر ہے یا عذر نہیں ہے، جو بھی ہے، تو آپ کو جواب دینا چاہیے. نماز پڑھنے والے کو زیر سوال نہیں قرار دینا چاہیے کہ آپ نے کیوں پڑھی ہے. اس لیے میں نے آج یہ سوال کیا. تو جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو قاعدہ یہی تھا، ضابطہ یہی تھا کہ کرنا تھا یہ قیام. جنہوں نے نہیں کیا پوچھا ان سے جانا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے. اب وہ بہت سارے اس کی وجوہات تھیں جو نہیں کیا قیام. ان وجوہات میں سے کچھ وجوہات تو ایسی تھی کہ دین کی تشریح اس طرح کی کر دی گئی تھی کہ ظالم ستمگر کی گنجائش بن گئی تھی، جبکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی گنجائش نہیں تھی، ظالم ستمگر کی نہیں تھی. تو آپ نکال سکتے ہیں نا، یہ تو دینداروں کے اختیار میں ہے کہ دین کی تشریح اس طرح سے کریں کہ جیسے آج سیاست میں آئین کی تشریح آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کی گنجائش نکل آئے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جی ہاں بالکل، ترمیم کر لی آپ نے. تو اس طرح کا کام ہو گیا تھا جنہوں نے، بلکہ یزید کی حاکمیت کے لیے پہلے دین کی تبدیلی کی گئی، ماہرین، دینی ماہرین لیے گئے، خدمات ان کی، اور انہوں نے یہ گنجائش نکال کے دی حاکم وقت کو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو جرت اس وقت ہوئی پھر انہیں کہ اور انہوں نے یہ حاکم بنا دیا. اب اصولی طور پر تو سب کو بولنا چاہیے تھا جی، لیکن نہیں بولے، اور بعد میں البتہ بولے. یہی جو نہیں بولے پہلے، یہ بعد میں بولے. مثلا مدینہ کے لوگ 3 سال بعد بول پڑے، جی، اور جن کے اوپر پھر بہت سخت وہ واقعہ حرا جو پیش آیا، جس میں مدینہ والوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوا، بہت ظالمانہ سلوک ہوا. تو یہ دیر سے بولے. یا کوفہ والے جب امام حسین بولے تو نہیں بولے، لیکن بعد میں اٹھ کے بولے اور سارے یزید کے ہاتھوں مارے گئے سارے. تو دیر سے ان کو احساس ہوا. یہ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ مذہبی طبقے کی خدمات لی جاتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں جہاں پر بھی جیسی بھی حکومت ہو، وہ علماء کا استفادہ کرتی ہے. جی، ایک طبقہ علماء کا حکومت وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے کاموں کی وضاحت کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، جواز پیش کرتا ہے. یہی دوسرا جب بدلتی ہے پارٹی تو دوسرے علماء میدان میں آ جاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ مل کے اس کے لیے جواز پیش کرنا شروع. تو ایک تو یہ کام ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ چونکہ اس دور میں یزید کی حکومت سے پہلے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو متفق نہیں تھا حکومتی نظام سے، تو ان کے ساتھ بہت تشدد والا سلوک ہوا. بڑے بڑے اکابر صحابہ، ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوا، بہت ہی ناروا سلوک ہوا، اور وہ عبرت بن گیا دوسروں کے لیے. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو بڑے بڑے اکابرین نے آ کے سمجھایا کہ یہ بہت صفاک لوگ ہیں، بے رحم لوگ ہیں، اور انہوں نے رحم نہیں کیا پہلے والوں پر، تو آپ پر بھی نہیں کریں گے. ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں. یہ مشورے امام حسین علیہ السلام کو دیتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ خلیفہ دوم کے فرزند عبداللہ ابن عمر، جو بڑی معروف شخصیت ہیں اور نامی گرامی، اور جن سے روایات بہت زیادہ ہیں، 3-4 جو ٹاپ کے شخصیات ہیں جن سے روایات اہل سنت کی کتابوں میں ان میں سے ہیں. بالکل. انہوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ آپس میں جان پہچان تھی، رفاقت تھی، اور ایک احترام کا تعلق تھا، آپس میں محبت والا، احترام والا تعلق تھا. تو امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں، جب امام چلے گئے مدینہ سے انکار بیعت کر کے مکہ میں، تو یہ بھی مکہ میں مقیم تھے اس وقت. تو روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی، اور وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں ملاقات اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو. اور اس میں جب انہوں نے بہت اصرار کیا، رو رو کر، کئی جگہ گریا کر کے انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان کا کنیہ جو تھا، ویسے تو عبداللہ ابن عمر کے نام سے معروف ہے، لیکن ابو عبد الرحمن ان کا کنیہ تھا. ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ اے ابا عبد الرحمن، مجھے یہ بتاؤ، آپ مجھے روکتے ہو کہ میں یہ کام نہ کروں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو کر رہا ہوں یہ خطا ہے، غلطی ہے، یہ مجھے یہ بتاؤ. آپ جو دین سمجھتے ہو، قرآن سمجھتے ہو، جو رسول اللہ سے آپ کا استفادہ کیا ہے، تو آپ بتاؤ کہ میں خطا پر ہوں، خطا کر رہا ہوں. تو انہوں نے رو کے اور قسم کھا کے واللہ کہہ کر کہا کہ آپ خطا پر نہیں ہیں، بلکہ آپ خطرے میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، خطا پہ نہیں ہے، خطرے میں ہیں. اب یہ بہت واضح چیز تھی جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام حسین کے سوال کے جواب میں وضاحت کر دی کہ اس وقت جس دوراہے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک خطا اور ایک خطرہ ہے. ایک طرف خطرہ ہے، خطرہ یہ کہ اگر آپ یزید کے خلاف بولیں گے تو خطرے میں ہیں، 100% خطرہ ہے، وہ احتمالی خطرہ بھی نہیں تھا، یقینی خطرہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یزید کے خلاف نہیں بولتے تو خطا ہے. ٹھیک ہے.
خطا بولنے میں نہیں ہے، بولنے میں خطرہ ہے، یزید کی بیعت کا انکار خطرہ ہے، اور یزید کی بیعت کرنے میں خطا ہے. جی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کہہ دو میں خطا پر ہوں، میں آج ہی چھوڑ دوں گا، میں اپنا ارادہ بدل دوں گا. لیکن انہوں نے رو کر کہا کہ نہیں، آپ خطرے میں ہیں، خطا پہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب، امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ تھا ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا. میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ متغلب کی حکومت شیعہ مسلم اس کو تسلیم نہیں کرتا، ان کی جینز میں ہے. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا پتہ ہے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ شیعہ کے پاس حسین ہے، امام حسین. جی. ہمارے پاس امام حسین، ہم بھول چکے ہیں. لیکن آج ناانصافی اور ظلم کے خلاف میں اپنے باس کے خلاف نہیں بول سکتا، میں حکومت کے خلاف رائے نہیں دے سکتا، میں اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف بات نہیں کر سکتا، صحیح بات بھی. تو یہ رویہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پہنچایا اس رویے نے کہ ہم اس میسیج کو صرف محرم کے 10 دنوں میں پڑھ لیا، جمعے میں کسی امام نے بات کر دی تو بس اس کو یاد رکھا، مسجد سے باہر پاؤں نکالا، امام بارگاہ سے باہر نکالا تو سب کچھ ختم ہے، پھر ایڈجسٹ کریں جی. اب لوگ کہتے ہیں اس کو ایڈجسٹیبلٹی کریں جی، آپ ایڈجسٹ کریں آپ نے اگر کرنا ہے. کیوں ایسا؟ یہ مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نادر ان کے بیانات میں سے ہے. میں نے بھی یہ کلپ سنا ہے اور میں نے بار بار اس کا حوالہ بھی لوگوں کو دیا ہے. وہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ تاریخ بھر میں اگر ہم دیکھیں تو سنی اکثریت میں رہے ہیں، سنی مسلمان، اور شیعہ اقلیت میں رہے ہیں. سرزمینیں سنیوں کے پاس ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، اور یہ بہت بڑی میجورٹی ہے اور وہ بہت تھوڑے سے ہیں، چند فیصد ہیں. اور سنی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے. اور شیعوں نے پہلی کوشش کی، امام خمینی ایران میں، تو کامیاب ہو گئے. انہوں نے کہا سنی اسلام سن ہو گیا، یہ بھی الفاظ تو یہ ان کا تجزیہ بہت خوبصورت تھا، چونکہ بنیادی طور پر وہ انقلاب کے قائل تھے جی. اور اس طرف ہی لوگوں کو لاتے تھے، انتخاب کی طرف مائل نہیں تھے جی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس کی وجہ کہتے میں نے 2 سال اس پہ غور کیا ہے، اور 2 سال کے بعد میں جس حقیقت تک پہنچا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. بالکل اپنے مخاطبین ہوئی تھی وہاں پہ اس کے بعد کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں 2 سالہ تحقیق اور غور کے بعد کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شیعہ یہ جو ظلم کے خلاف اور ستمگروں کے خلاف اٹھتے ہیں ان کے پاس رول ماڈل امام حسین ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. جی. تو جب تک ہم بھی نہیں اس طرف آتے تو ہمارا بھی کام حل ہونے والا ہے. تو یہ بڑا تاریخی ان کا جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انہوں نے شاندار تجزیہ اس بارے میں کیا ہے. یہ غور کرنا چاہیے سب کو. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے، اب چلیں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں، دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم امام حسین کو فالو کرنے والے ہیں، نیوٹرل ہیں یا مخالف ہیں، لیکن جو امام حسین کی پیروی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، جیسے شیعہ ہیں جی. کہ ہم تو امام حسین کے ساتھ ہیں جدھر امام حسین جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے تو آغاز کیا بیعت کے انکار سے، اور ساتھ یہ فرمایا بھی کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. واہ. یہ نہیں کہا کہ میں اس کی نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یوں نہیں کہ یزید آخری ستمگر تو نہیں تھا، وہ تو اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو اولین ستمگروں میں سے تھا، لیکن آگے سلسلہ بڑھے گا. اگر انسانی تاریخ میں دیکھیں تو یزید سے بڑے بڑے ستمگر پہلے بھی پیدا ہوئے. تو حضرت موسیٰ نے ایک ستمگر کے خلاف قیام کیا، اللہ نے کروایا فرعون کے خلاف. حضرت ابراہیم نے نمرود کے خلاف قیام کیا. رسول اللہ نے اپنے زمانے کے ستمگروں کے خلاف قیام کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی قیام کیا ستمگر کے خلاف. دو چیزیں جو مسلم ہیں اسلام میں، قرآن میں اور شیعہ فقہ میں بہت نمایاں ہیں، ایک ظلم پذیری اور ایک ذلت پذیری. یہ نہیں سمجھوتا کر سکتے آپ، یہ ایڈجسٹیبل نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ ائمہ اطہار نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے 2 طرح کے دین رکھے ہیں، 2 دینی احکام 2 طرح کے ہیں، ایک اختیاری حالت کا اور ایک اضطراری حالت کا. جی. اختیاری حالت کا یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا وضو ہے، پانی ہے تو وضو کرو. جی.
اضطراری حالت کے لیے کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اختیاری حالت ہے تو آپ حلال کھاؤ. جی. لیکن اگر اضطرار ہو گیا، حلال ملتا ہی نہیں ہے اور آپ مرنے والے ہو تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہو، مردار کھا سکتے ہو، یا کوئی جو بھی میسر ہے آپ کھا سکتے ہو. یہ ہر جگہ ہے، اضطرار و اختیار کی گنجائش ہے وہاں، سوائے ائمہ کا فرمان ہے سوائے ایک جگہ پر جہاں پر انسان کو ذلیل ہونا پڑے، ذلت نہیں قبول کر سکتے، وہاں موت قبول کر لو آپ. موت قبول کر لو. یہ ایک بالکل دو ٹوک راستہ ہے جو ائمہ اطہار کا ہے، اور مجالس کا محرم کا فلسفہ یہی ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ جب آپ کے زمانے میں ستم ہوتا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے ستم، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ مسلمان خواہ حاکم ہو، عالم ہو، یا پبلک ہو، عوام ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اگر آپ انسان بھی ہو تو آپ کو ظلم اور ذلت نہیں قبول کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تاکہ ساری انسانیت آسودہ ہو. جی. اب اگر امام حسین قیام کرتے ہیں، کوفہ سویا ہوا ہے، حجاز سویا ہوا ہے، تو پھر تو ظلم اور بڑھے گا. جی. بچے گا اس وقت کہ آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. جی. اگر حجاز کھڑا ہو جاتا امام حسین کے ساتھ تو بھی یہ آگے نہیں بڑھنی تھی داستان. کوفہ کھڑا ہو جاتا تو بھی یہ داستان آگے نہیں بڑھنی تھی. یعنی حجاز سنی ہے اور کوفہ شیعہ ہے، نہ شیعہ اٹھا نہ سنی اٹھا. اب بعد میں رونا شروع کر دیا آگے، تو اس سے تو کوئی بات ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. ظالم آپ کے رونے سے نہیں ڈرتا. بالکل ٹھیک، یہ طے بات ہے. بالکل بڑی اعلیٰ بات کی آپ نے. علامہ صاحب، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں علامہ امین شہیدی صاحب سے میری ملاقات رہی ہے، ان کے ساتھ ایک نشست رہی ہے، ان کے پاس بیٹھا ہوں. میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے میری ملاقات رہی ہے. لیکن جب میں آپ تینوں کو دیکھتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں اپنی ناقص علم کی بنیاد پر، تو شیعہ عالم میں اور شیعہ ذاکر میں مجھے ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. آپ کی گفتگو کا طریقہ، آپ کا لباس، آپ کا انداز، آپ کا حوالہ دینا. لیکن ذاکر کو دیکھوں تو گریبان کھلا ہے اور وہ اونچی اونچی چیخ رہا ہے، اور جس کو ہم اپنی میڈیا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مومنٹم کریٹ کرنا، کراؤڈ انگیج کرنا، اس میں وہ کامیاب ہے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس پر پھر سوالات اٹھتے ہیں. تو شیعہ عالم کی اور شیعہ ذاکر میں یہ فرق کیوں آ گیا؟ یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے. البتہ صرف شیعہ اس آفت میں مبتلا نہیں ہے، سنی بھی اسی قسم کی مشابہ صورتحال سے ہے کہ جو ممبر پہ جلوہ گر ہیں لوگ، خطیب ہیں یا واعظ ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے. تو شیعہ بھی اس قسم کی مشکل کا شدیداً شکار ہے، جس نے تشیع کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس نے فرقہ واریت کو بڑی ہوا دی ہے، اور جس نے سنجیدگی کے بجائے ایک غیر سنجیدہ مذہبی تعارف تشیع کا کروایا ہے کہ شیعہ سنجیدہ نہیں ہے یا علمی ان کے پاس مواد نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک مفتی صاحب کا کلپ ایک شیعہ ذاکر کی گفتگو کے بعد انہوں نے لگایا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں شیعوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی عالم نہیں ہے جو آپ اس کو پڑھایا کرو، اور یہ باتیں آپ کا بندہ یہ کر رہا ہے. تو عالم ہیں، بالکل ہیں شیعہ کے اندر، جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے. بہت علماء ہیں الحمدللہ تشیع کے پاس، بڑے پائے کے عالم ہیں، بڑے مضبوط عالم ہیں، جید عالم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو عوام، جب عوام کے سامنے آپ آتے ہیں نا، ملا رومی کا ایک شعر ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے فارسی میں کہ اے بھائی جتنا ہو سکتا ہے نا تو عوام پرستی سے دور رہنا، عوام کے پیچھے نہیں چلنا. چونکہ عوام جب ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے. تو اس لیے عوام کی خوشنودی، عوام کی اگر آپ نے حاصل کرنا شروع کر دی، عوام میں مقبولیت اگر آپ نے حاصل کر لی، پھر اللہ اور عوام دونوں خوش نہیں رکھ سکتے. یہ مسلمات میں سے ہے. ایک تو یہ عنصر ہے کہ اس میں ایک عوامی رجحان بھی ہوتا ہے، عوام پسند باتیں کرنا. عوام کا دین، اللہ کا دین عوام کو نہ بتائیں، عوام کا دین جو عوام پسند کرتے ہیں وہ آپ بتائیں لوگوں کو. تو ظاہر ہے پرفارمرز جتنے بھی ہوتے ہیں، مثلا آپ دوسرے میدانوں میں مذہب کے علاوہ جو پرفارمرز ہیں وہ بھی عوام فرمائش کرتے ہیں یہ سناؤ تو وہ سنا دیتے ہیں، تو عوام انہیں نوازتے ہیں. ایک دوسری چیز جو مذہب کے اندر آ گئی ہے وہ ہے تجارت، کاروبار. مذہب کو کاروبار بنا لیا گیا کہ اب آپ نے
بات کا مجلس پڑھنی ہے اور اس کے آپ نے معمولی نہیں غیر معمولی فیسیں لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہیں جی اور لوگ عقیدت کی وجہ سے دیتے ہیں. جس طرح سے ابھی ایک قوال ہے ایک اور کوئی شخص ہے گویا ہے کچھ بھی کوئی بھی پرفارمر ہے کسی بھی مہارت ہے اس کے اندر جی تو وہ جب آتا ہے اپنا فنکشن رکھتا ہے تو اس کو لوگ دیتے ہیں خوش ہو کے پیسہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انٹرٹین کیا ہے ہم آپ کو کر رہے ہیں. یہاں پر ذاکرین یا انہوں نے رلانے کے مذہب کو پیسے لے رہے ہیں اور بہت ان کو پیسے بس رلانا ہے رلانا ہے.